والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہجر کی آیت نمبر 91 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنا دو۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی آمد کا ذکر ہے۔ یہ واقعات پیچھے سورہ ہود کے اندر پہلے گزر چکے ہیں، تو اس لیے ان کی تفسیر کی بجائے صرف ان حکمتوں کے بیان کرنے پہ اکتفا کیا جائے گا جو کہ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کو چاہیے، مہمان کا یہ ادب ہے کہ جب وہ میزبان کے پاس آئے تو اسے سلام کرے، جیسے کہ فرمایا کہ جب وہ فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے آمنا سامنا ہو تو سلام کیا جائے، فرمایا گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کیا جائے، اور فرمایا سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، لیکن یہ سنت واجب سے بھی افضل درجہ کی سنت ہے سلام کرنا۔ تو فرمایا قال انا منکم وجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ جب فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی شکل کے اندر آئے تھے، تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق جلدی سے جا کر بچڑا ذبح کر کے بھون کر لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چونکہ فرشتے تھے وہ تو کھانے سے پاک تھے، اس لیے انہوں نے نہ کھایا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ گھبرا گئے، کیونکہ اس زمانے کا دستور اور عادت یہ تھی کہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھتے تھے تو اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جس کا کھا لیتے تھے جس کے گھر کا اس سے دشمنی نہیں رکھا کرتے تھے۔ کم از کم یہ پہلو تو ہمارے معاشرے سے 1000 درجے اچھا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہے کہ جس کے گھر کا کھاتے ہیں سب سے پہلے اسی سے دشمنی کرتے ہیں، اور اس لیے آج کے زمانے کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے، حتیٰ کہ دوست کے بھیس کے اندر آتے ہیں اور ہوتے دشمن ہیں۔ تو اس لیے فرمایا قال انا منکم وجلون، فرمایا ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو طبی خوف ہوتا ہے، طبی ڈر ہوتا ہے، یہ نبوت کے اور ولایت کے منافی نہیں ہے۔ یہ طبی خوف یہ نبی کو بھی ہو سکتا ہے اور ولی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے اور ولایت کے منافی نہیں ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس وقت وہ رسیاں پھینکی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے مت۔ جس وقت لاٹھی کو پھینکا وہ سانپ بنی، فرمایا ڈریے مت، فرمایا خوف نہ کھائیے، اس کو پکڑ لیجیے، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی حالت کے اندر لوٹا دیں گے۔ تو اس لیے طبی خوف یہ نبی کو اور ولی کو بھی ہو سکتا ہے، یہ نبوت کے اور ولایت کے منافی چیز نہیں ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس لیے گھبرائے، اس لیے ڈرے کہ کہیں یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے جو کھانا نہیں کھا رہے،
قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، وہ فرشتے کہنے لگے آپ ڈریے مت، ہم تو آپ کو صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تورات کے مطابق 100 سال کی عمر تھی، اور ان کی جو بیوی کی عمر تھی وہ 90 سال یعنی 99 سال۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض نے بتلائی 120 سال بھی بتلائی، تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو کہ مجھ پر بڑھاپا چھا گیا ہے، فبما تبشرون تم کس بنیاد پر مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی ظاہری اسباب تو نظر نہیں آتے اس حالت کے اندر بیٹا پیدا ہونے کی، لیکن فرمایا تم کس بنیاد پہ مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسباب پر نظر رکھنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، اسباب پر نظر یہ نبی بھی رکھتا ہے۔ اس لیے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اب ایسے اسباب نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، کیسے لڑکا ہوگا، تو کیسے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ تو اس لیے جب نبی کے لیے اسباب پر نظر رکھنا یہ جائز ہے تو امت کے لیے تو اسباب پر نظر رکھنا یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں۔ اس لیے بہت سے حضرات یوں کہتے ہیں بس جی اللہ پہ توکل کریں، بھئی اللہ پہ توکل ہے لیکن تعلیم دی گئی ہے، نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، تحت الاسباب ہے، اسباب اختیار کرے اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرے۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ ایک آدمی آیا، آقا نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، یہ نہیں کہ ایسے چھوڑ کے سواری کو کہو کہ بھی اللہ پہ توکل ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ تو اس لیے توکل کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہیے۔ فرمایا قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دے رہے ہیں بس آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوئیے جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں میں سے تھے؟ نعوذ باللہ، کہ فرشتوں نے جو کہا کہ آپ نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہوئیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں میں سے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتے نا امید تو پھر اگلی بات نہ کہتے۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید تو گمراہ ہوتے ہیں، گمراہوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے کہا کہ گمراہ اللہ کی رحمت سے اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں تو ثابت ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا ایھا المرسلون تمہاری اصل مہم کیا ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اے اللہ کے فرستادہ تم اصل مقصد کس کام کے لیے بھیجے گئے ہو وہ بتلاؤ۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ کہنے لگے ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، جو مجرم لوگ ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اصل مقصد ان کا ان کو عذاب دینا تھا، لیکن اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے، یہاں سے لڑکے کی خوشخبری دے کر پھر لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس گئے اور ان کو جا کر عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ فرمایا الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے۔
فرمایا لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ نافرمان قوم ہے، مجرم قوم ہے، اللہ کے باغی قوم ہے، فرمایا ان کو عذاب دینا ہے، لیکن لوط علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے فرمایا ان کو ہم بچا لیں گے، ان سب کو محفوظ رکھیں گے عذاب سے۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کے اندر رہیں گے، پیچھے رہنے والوں میں سے وہ ہوگی، یعنی جو عذاب جن پر آئے گا لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے اندر ہوگی، اس پر فرمایا عذاب آئے گا، وہ بھی مجرم قوم کے ساتھ رہے گی۔ اور یاد رکھنا نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو کیسا محفوظ کیا ہے، کیسی حفاظت کی ہے۔ فرمایا اِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور باتیں بتلایا کرتی تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی خبر دیا کرتی تھی آج کون آیا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی وہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہے گی، یعنی جن پر عذاب آئے گا وہ انہی کے ساتھ رہے گی۔ باقی فرمایا کہ باقی قوم ہلاک کی جائے گی، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہلاک ہوگی، لوط علیہ السلام کے گھرانے کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت کا وافر حصہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے تمام اداروں کی حفاظت فرما، اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو مل کر امن کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ درس قرآن سے اپنی رضا ہم سب کو نصیب فرما، اس کو جاری ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما، پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اسباب اور ذرائع ہم سب کو مہیا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کے درس کو، آواز کو اے اللہ عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔